مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے استثنا کی کتاب دا بک آف ڈیوٹرانومی، اس کا 31 باب 31 چیپٹر اور اس کی 16 سے لے کے 17 آیات تک، ورس 16 till 17۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی، چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں حکمت کا روح دے، مکاشفہ کا روح دے، تاکہ خداوند کے بھیدوں کی باتیں پاک روح ہم پر عیاں کرے اور ہماری زندگیوں میں وہ کام کرنے والا ہو، اور ہماری زندگیوں میں وہ 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ڈیوٹرانومی کی کتاب میں جب خداوند موسیٰ سے شریعت جو ہے کہہ رہے ہیں، اور موسیٰ جو ہے وہ ساری شریعت خداوند کی طرف سے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ دے چکے تو خداوند موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا۔ موسیٰ اب 120 برس کا ہو چکا تھا جب ہم اس باب کو شروع سے پڑھتے ہیں، 31 باب کو، اور خداوند اس سے کہتے ہیں کہ تو اس پار یردن کے اس پار نہیں جا پائے گا، کیونکہ موسیٰ سے جو ہے خداوند کی نافرمانی ہوئی تھی، جو کہ ہم پھر کسی دن اس کلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ اب تو جو ہے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، کیونکہ اب جو ہے قوم کو آگے جو ہے وہ یشوع لے کے جائے گا یردن کے اس پار پرومس لینڈ میں۔ لیکن خداوند موسیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تو اپنے لوگوں کے ساتھ جب سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ خداوند بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں خداوند نے جس انسان کو بنایا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کے سامنے فری ول رکھ دی ہے، کیونکہ خداوند نے اس کے سامنے اچھائی اور برائی کا رستہ رکھ دیا ہے۔ سو خداوند جانتے ہیں کہ انسان کی سرشت گناہ ہے، اور خداوند جانتے ہیں کہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بھٹک جاتا ہے اس کا بنایا ہوا انسان۔ چھوٹی سی ٹیمپٹیشن آتی ہے اور وہ اس میں گر جاتا ہے، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے اور وہ اس میں گر جاتا ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے خداوند کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی دائمی مدد کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ خداوند اسے کس طرح کس مشکل سے نکال کے یہاں تک لے کے آیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جب پہنچتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ اسی کے ہاتھ نے سب کچھ کیا، اسی کے زور بازو سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ اگر وہ یہ ساری مشکلیں نہ اٹھاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ سو خداوند کو اچھے طریقے سے پتہ تھا جب جو ہے اسرائیلی قوم آگے جا رہی تھی پرومس لینڈ میں، وعدے کی سرزمین میں، تو خداوند نے موسیٰ سے اسی وقت کہہ دیا کہ اب تو اپنے لوگوں کے ساتھ باپ دادا کے ساتھ مل کے سو جائے گا، تیرا وقت آ گیا ہے، اور جو ہے یہ لوگ اب جب اس ملک میں چلے جائیں گے تو اس ملک میں جو لوگ ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، جو اجنبی دیوتاؤں کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ مل کے زناکاریاں کریں گے، اور دوسرے بتوں کو اور ان دیوتاؤں کو جو ہے پوجنا شروع کر دیں گے، اور میرے ساتھ جو عہد انہوں نے باندھا ہے وہ توڑ ڈالیں گے۔ خداوند کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا تھا کہ خداوند کے علاوہ وہ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کریں گے، وہ صرف اپنا سر خداوند خدا کے آگے جھکائیں گے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھیں گے، اور کسی اور کو معبود نہیں کریں گے۔ کوئی اونچا
کام نہیں بنائیں گے، کسی یسیرت کو جو ہے نہیں لگائیں گے، اور کسی ہاتھ سے بنی ہوئی لکڑی یا پتھر کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے یا اس کو خدا نہیں کہیں گے۔ سو خداوند یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدل جائیں گے، وہ جانتے ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ بدل جائیں گے، اور پھر خداوند کہہ رہے ہیں تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا اور وہ نگل لیے جائیں گے اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ سو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خداوند کے ساتھ باندھے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ بہت سارے پرومسز کر لیتے ہیں، بعض دفعہ ایموشنل ہو کے، جذباتی ہو کے، جب ہمارا خداوند ہمیں بہت بڑی بڑی مشکلات سے نکالتا ہے تو ہم بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جو اب ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب بعد میں ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، جب ہم دنیا میں واپس آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم وہ باتیں بھول جاتے ہیں تو اور جب وہ باتیں بھول کے ہم کسی خاص ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں کہ ہم بالکل ہی اپنے خداوند کو بھول کے گناہوں میں اس طرح گر جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خداوند سے کبھی وعدہ کیا تھا یا ہم خداوند کے ساتھ کبھی چلے تھے، ہم اتنے برے طریقے سے بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ ان رستوں کو سوچتے بھی ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں خوابوں میں، رویا میں خداوند بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اگر ہم کلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی خداوند ہمیں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ خداوند اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے، پاسٹرز اور اپنے چوزن جو ہے لوگوں کے ذریعے بعض دفعہ میں چرچز میں یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بیٹے واپس لوٹ کے آ جا، کیونکہ تو چنا ہوا ہے، کیونکہ میں نے تجھے چنا تھا اور تو یہ جانتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم نہیں بھی جانتے، لیکن ہم خداوند کی طرف رہ چکے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اپنے خداوند کو جان چکے ہوتے ہیں، اور جب ہم جان لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ ہم جاننے کے بعد جب مڑتے ہیں اپنے خداوند سے تو ہمارا خداوند بھی پھر ہمیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا قہر بھی ہم پہ بھڑکتا ہے پھر، اور وہ بھی اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے چھپا لیتا ہے۔ بے شک وہ وفادار خداوند ہے، اور جب بھی ہم اسے دوبارہ پکارتے ہیں وہ ہماری طرف آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہم بڑے کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم جسم میں کمزور ہیں، لیکن جب ہم اس سے فضل مانگتے ہیں تو ہم روح میں بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ سو خداوند یہاں کہتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر بہت ساری بلائیں آئیں گی، پھر بہت ساری جو مصیبتیں ہیں وہ بھی ان پر آئیں گی، اور وہ اس دن کہیں گے کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ سو ہم لوگ سب کچھ جانتے ہیں، ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے یہ مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے شاید بھول جاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، بھولتے بھی نہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند بڑا رحیم ہے، سب کچھ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اور ہمارا خداوند تو رحیم اور کریم ہے، وہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن کب تک ہم اپنے خداوند کو آزمائیں گے اور ہم خود نہیں بدلیں گے؟ کب تک وہی ہمارے پیچھے آتا رہے گا اور ہمیں معاف کرتا رہے گا، اور ہم کب تک اپنے دل کو یوں ہی سخت رکھیں گے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی یہ سایہ نبی لکھتے ہیں کہ ہمارے کان ہیں ہم پھر بھی نہیں سنتے، ہماری آنکھیں ہیں ہم پھر بھی نہیں دیکھتے، ہمارے دلوں پہ چربی چڑھ گئی ہے تاکہ ہم نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ سمجھیں، تاکہ ہم بچائے بھی نہ جائیں پھر۔ سو ہم آج اپنی آنکھوں کی جھلیوں کو دور کریں تاکہ ہمیں اپنا خداوند، اپنا کلام اور اسپریچول ریلم نظر آنا شروع ہو۔ ہم اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ ہمیں خداوند کی آواز، اس کلام کی آواز سنائی دینا شروع ہو، اور ہم دل کی ساری چربی کو ہٹائیں، اپنے دلوں کے ختنہ کریں اور اپنے خداوند کی طرف مڑ جائیں، تاکہ یہ دل اس قابل ہو جائے، اس میں سے جب ہم ساری گندگی کو دور کر دیں تو یہ خداوند کا مسکن ہے، تاکہ خداوند آ کے اس میں رہ سکے، سکونت کر سکے۔ آئیں آج ہم اپنے خداوند سے فضل مانگے تاکہ ہم اس کی طرف واپس مڑ جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔